بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اہل عرب میں شادی بیاہ کے طریقے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اہل عرب کے شریف قبائل میں شادی بیاہ کے یہی طریقے تھے جس کو اسلام نے بھی جائز قرار دیا تھا، یعنی کہ لڑکے کے ورثاء لڑکی کے پاس جاتے اور اس سے رشتے کی درخواست کرتے۔ اگر وہ ان کی اس درخواست کو قبول کر لیتے تو لڑکے کے ورثاء شکر گزار ہوتے اور پھر لڑکی کا مہر مقرر کرتے، پھر مجلس نکاح منعقد ہوتی اور لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتے۔ لیکن ناظرین، اس نکاح کے علاوہ اہل عرب میں رشتہ زوجیت کے انعقاد کے اور بھی بہت سے طریقے رائج ہو چکے تھے، جن کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک کی آلودگیوں نے کس طرح اہل عرب کے جذبہ غیرت اور اہمیت کا گلا گھونٹ دیا تھا، اور وہ لوگ کیوں کر ایسی رسموں کو کھلے دل سے برداشت کرتے تھے، اور نہ ہی ان کا ضمیر اس بغیرتی پر ان کو ملامت کرتا تھا، اور نہ ہی اس کے رد عمل میں کوئی آواز اٹھائی جاتی تھی۔ اور اس کے مختلف طریقے رائج تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جب منکوحہ عورت یعنی کہ ایک شادی شدہ عورت ایام حیض سے فارغ ہوتی تو اس کا خامند اسے ایک بہادر اور امیر آدمی کے پاس بھیجتا اور اس کو ہم بستری کی اجازت بھی دیتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ ایک نامور شخص کے نطفے سے جو میری بیوی کے شکم سے بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نامور ہوگا، اور وہ ایک نامور بیٹے کا باپ بننے پر فخر محسوس کرتا۔ ناظرین، یہ طریقہ در حقیقت نکاح کا تو نہیں، لیکن اہل عرب اس کو نکاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ 8-9 آدمی اکٹھے ہوتے، پھر ایک عورت کے پاس جاتے، پھر اس کی اجازت سے اس کے ساتھ مقاربت کرتے، اور اس مقاربت کے دوران اگر حمل ٹھہر جاتا تو بچے کی پیدائش سے چند روز بعد وہ عورت ان 8-9 آدمیوں کو بلاوا بھیجتی، اور کسی میں مجال نہ تھی کہ وہ آنے سے انکار کرے۔ جب وہ 8-9 آدمی اس کے پاس اکٹھے ہوتے تو وہ کہتی، جو تم نے کیا ہے تم اسے جانتے ہو، اور اس فعل سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور پھر وہ جس آدمی کا نام چاہتی لیتی اور کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، اور اس آدمی میں بھی مجال نہ ہوتی کہ وہ انکار کرے۔ پھر اس بچے کو اس آدمی کی نسل کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا، اور ناظرین یہ اس وقت ہوتا جب پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا۔ اگر ناظرین بیٹی پیدا ہوتی تو وہ عورت نہ ہی ان مردوں کو بلاوا بھیجتی اور نہ ہی کسی مرد کی طرف اس کی نسبت کرتی، کیونکہ اہل عرب لڑکیوں کی پیدائش کو ناپسند کرتے تھے، اور بات تو ایسے تھے جو اپنی جائز بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور پھر ایسا معاشرہ ایک ناجائز بچے کا بوجھ اٹھانے کے لیے کیسے تیار ہوتا؟ اس لیے وہ عورت ناظرین خاموش رہتی۔ یہ بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دینا، اس موضوع پر ہم ناظرین اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک طریقہ یہ تھا کہ بدکار عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لہراتی، اور ہر شخص کے لیے صبح و شام دروازے کھلے رہتے اور بدکاری کا کام جاری رہتا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو پھر جوتش کو بلایا جاتا، پھر وہ جس مرد کی طرف اس کی نسبت کرتا وہ اسی کا ہی فرزند قرار پاتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اہل عرب نے بہت سے طریقوں کو باقاعدہ طور پر نکاح کے نام کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ ان میں سے چند اگر آپ میری کمپیوٹر سکرین پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں سے ایک تھا پوشیدہ نکاح۔ اس کی صورت یہ تھی کہ یعنی ایسی بدکاری جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو، وہ بری نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ایسی بدکاری جس کا عام چرچا ہو اور کھلم کھلا ہو، اس کو عیب اور کمینگی سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک صورت یہ تھی جسے نکاح موتا کہا جاتا تھا۔ ناظرین، اس کا عام رواج تھا۔ اس میں گواہوں کے بغیر عورت اور مرد مقررہ وقت کے لیے
مخصوص مال کے عوض بیاہ کر لیتے تھے اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک نکاح بدل تھا۔ اس میں کیا صورت تھی؟ اس میں یہ صورت تھی کہ ناظرین، ان کے ہاں ازواج کا یہ حیا سوز طریقہ بھی تھا کہ دو مرد آپس میں طے کر لیتے، ایک دوسرے کو کہتا کہ تو اپنی عورت کو میرے پاس بھیج دے اور میں اپنی بیوی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، یہ بڑے ہی حیا سوز طریقے بھی اس میں شامل تھے۔ ناظرین، ایک تھا نکاح شغار۔ اس میں ناظرین ایک آدمی اپنی لڑکی کا بیاہ کسی مرد کے ساتھ کر دیتا، اس شرط پر کہ وہ مرد اپنی بیٹی یا بہن اس کے نکاح میں دے دے گا اور دونوں اپنی بیویوں کو مہر وغیرہ ادا نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی اہل عرب میں شادی بیاہ کے طریقے جو اہل عرب میں عروج پا چکے تھے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ہم ناظرین اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔